ہے ذکر محمدی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، پروگرام درس قرآن میلاد النبی اسپیشل صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور پچھلا جو درس قرآن ہم نے اسی عنوان سے کیا تھا، میلاد النبی اسپیشل کے نام سے، تو ناظرین وہ پارٹ 1 تھا۔ اب انشاءاللہ پارٹ 2 آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 وہی آیت ہے، اور پچھلے درس قرآن میں ہم نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہاں تک۔ تو ہم قرآن کریم کی اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں حصول برکت کے لیے، اس کا ترجمہ بھی، پھر انشاءاللہ انجیل سے آگے پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، ہم نے یہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ہم نے قرآن سے بھی حوالہ دیا، احادیث کریمہ سے بھی حوالہ دیا، اور تورات اور انجیل جتنی بھی اناجیل ہیں ان کے متون سے ہم نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے۔ بس آخری حوالہ عرض کرتے ہوئے ہم یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اس صفت کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جی انجیل میں ایک بڑی زبردست جو آیت ہے ناظرین، وہ یہ ہے، یوحنا باب 16 آیت نمبر 13۔ اسی باب میں ایک آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت بیان ہو رہی ہے یوحنا باب 16 آیت نمبر 13 میں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو سنے گا وہی کہے گا۔ تو قرآن بھی سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں 3 اور 4 میں یہی فرما رہا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان کا فرمانا وہی ہوتا ہے جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو جو انجیل میں موجود ہے اسی کی تائید، اسی کی تصدیق قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو اب تک ہم نے جو اوصاف آپ کی خدمت میں عرض کیے، نبی ہونا، رسول ہونا، امی ہونا، پھر آپ کا تورات میں مکتوب ہونا، آپ کا انجیل میں مکتوب ہونا، تو یہ 5 صفات ہو چکی ہیں۔ نمبر 6، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ معروف یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں، اور منکر کا لغوی معنی کہ جن کا انکار کیا جائے، جن کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی برے کام ہیں
ان سے روکنے والے ہیں، اور جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا حکم دینے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا وصف ہے۔ اچھا، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور برائی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، رشوت اور تھوڑے معاوضے کے بدلے میں تورات کی آیتوں کا سودا نہ کریں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور بشارت سے متعلق آیات کو لوگوں سے مخفی نہ رکھیں، نہ چھپائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ علماء یہود کی ایک عادت تھی، جب ان کے پاس لوگ آتے، وہ جانتے تھے کہ ذکر موجود ہے، جب ان کے پاس لوگ آتے تو وہ اس خوف سے کہ اب لفافے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، اگر ہم نے بتا دیا کہ یہ اصل میں نبی ہیں تو لوگ ہمیں رہنما سمجھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم رشوت کا لین دین بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں احکامات بھی بدل دیتے ہیں، پیسے لے کر، لفافے لے کر، ٹھیک ہے نا، اب وہ کہاں جائیں گے، ہمارے تو سارے بھتے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہماری آیات کو قلیل ثمن کے عوض میں مت بیچو۔ تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ چھپا کر کس کے عوض میں بیچتے تھے؟ یعنی قرآن کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب کی نشانیوں کو، آیات کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں وہ ان سے پیسہ لیا کرتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان سے متعلق جو بشارتیں وہ چھپاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صریح احکامات کے مقابلے میں اپنے علماء اور راہبوں کے اقوال کو ترجیح نہ دو، اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ترک کر دو۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو کام ہے وہ تو دوسرے انبیاء اور رسولوں نے بھی کیا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اٹھائیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کا بھی بنیادی وصف تھا ان کا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کس اعتبار سے ہے؟ اس پر مفسرین نے کلام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر وصف جو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ نمبر ایک، آپ انتہائی حکمت اور عمدہ پیرائی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک وصف بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے اور ان پر احسن طریقے سے حجت قائم کیجیے۔ اب آئیے کہ کتنے عمدہ پیرائی کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ آپ نیکی کا حکم دیا کرتے اور برائی سے روکا کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 6025 ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے۔ اگر آج کوئی مسجد میں آ کر اس طرح غیر مسلم کر بیٹھے، یا مسلمان کوئی بچہ ہو، کوئی لڑکا ہو، کوئی اس طرح ہو کر بیٹھے، ہم کتنا تیش میں آ جائیں۔ اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی اس کو کہ اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اچھا، آپ نے اس کو، جس نے یہ عمل کیا غلط ہے کیا، آپ نے اس کو بھی دین سے دور کر دیا اور اس کے والدین کو سنا کر ان کو بھی دین سے دور کر دیا۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسا، غلطی ہو گئی نا، لیکن اب حکمت دیکھیں، صحابہ کرام کو غصہ آیا، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، قربان جائیں، فدا قومی بابی، فرمایا کہ اس کی حاجت کو منقطع نہ کرو، کیونکہ کوئی حاجت کر رہا ہوتا ہے اور درمیان میں اسے کوئی روک دے،
اس کی طبیعت پر اچھا اثر نہیں پڑتا اور اس کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی حاجت منقطع نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے اپنی حاجت کو مکمل کر لیا۔ اب امام بخاری کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دو۔ تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب یا کسی اور گندگی ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے شخص کو پانی لانے کا حکم دیا، اس پر بہا دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اعرابی میرے آقا علیہ السلام کا کتنا گرویدہ ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ ایسا معلم، ایسے اخلاق والا نہ پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا ہے، نہ آئندہ ہم دیکھیں گے۔ ایسے عمدہ اخلاق، ایسی عمدہ نصیحتیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز ہی نہیں کہ کوئی کرے اس سے منع نہ کریں، بالکل سختی رکھی جائے، لیکن کسی سے غلطی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا، تو بجائے اس کے کہ اس کی مذمت میں پوری مسجد والوں کو اکٹھا کر لیں، پورے محلے والوں کو لے آئیں کہ اس نے یہ کیا ہے، تو اس کی بے عزتی بھی ہے۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب غلطی ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کس حکمت کے ساتھ، کس عمدہ پیرائے میں اس کی تصحیح فرمائی۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 931 ہے، 930 اور 931، سنن نسائی میں بھی، سنن دارمی میں بھی، مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لائے کچھ ہی عرصہ ہوا، مجھے مسائل کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نمازیوں میں سے کسی شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے دوران ہی کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو نمازی کچھ لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، گھور کر دیکھا، کہا مجھے اور غصہ آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں تم پر ہوئے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اچھا، اب یہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ہلکا جملہ یا کوئی بندہ پریشان ہو جائے، ارے بھائی چھوڑ دو اس کو، ہم اس طرح خفیف جملے کہا کرتے، تو عرب میں یہ رائج تھا، تمہاری ماں تم پر روئے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ اچھا، اب وہ یہ کہ وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، یعنی کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، نماز ہے۔ تب میں نے جان لیا کہ وہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، چپ تو ہو گیا میں، لیکن بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ اب میں نہیں کہتا، معاویہ بن حکم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فدا کا امی و ابی، کہتے ہیں میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے۔ آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے، باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرمی کرنے والا ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا، ایسی حکمت والا، ایسے عمدہ پیرائے میں نصیحت کرنے والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی نماز میں غلطی کر بیٹھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابے تم ہٹے کٹے ہو کر تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، تم نے ساری چیزیں سیکھ لی، نماز پڑھنا نہیں سیکھی۔ یعنی جب تک اسے رسوا نہیں کریں گے ہمیں چین نہیں آتا۔ نہیں، دین، اہل دین جو ہوتے ہیں وہ رسوا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ دین سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دین سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسائل سیکھنے چاہیے نوجوانوں کو، لیکن کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو عمدہ پیرائے میں نصیحت کیجیے تاکہ وہ اور قریب آ جائے، آپ کے قریب نہ تھا تو قریب آ جائے اور قریب ہو جائے، آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ جی ناظرین و سامعین، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں یہ تھا، آپ جب کسی کام سے منع فرماتے نا تو اس کی حکمت بھی بیان فرما دیتے ہیں، اس کی حکمت بھی بیان فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5973، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے والدین کو گالیاں کون دے گا؟ اللہ اکبر، اپنے والدین کو لعنت کون کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جب کسی کے باپ کو گالی دے گا تو جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام روکنا چاہتے ہیں کہ تم کسی کو گالی نہ دو، لیکن حکمت اس کا نقصان کیا بیان فرمایا کہ تم میں سے کون کوئی ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گا؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ تو صحابہ کرام ہکا بکا یا رسول اللہ اپنے والدین پر لعنت کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ جب تم کسی کو گالی دو گے نا تو گالی دینے سے روکنا تھا، گالی دینے سے روکنا تھا کہ کسی کو گالم گلوچ مت کرنا۔ جب تم کسی کو گالی دو گے تو جواب میں تمہارے والدین پر وہ لعنت کرے گا، گالیاں دے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی عمدہ حکمتوں کے ساتھ، نتائج کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور اسی طرح تیسری خصوصیت یہ تھی کہ آپ جس چیز کا حکم دیتے سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اللہ اکبر، آپ نے ہمیں 5 نمازوں کا حکم دیا، صحیح ہے، خود 5 نمازیں نہیں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی زیادہ عمل کر کے دکھائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ہمیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور خود وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وصال کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے روزے، یعنی اس میں سحر افطار میں بغیر کھائے پیے پھر سے روزہ رکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اور کئی دن ایسے روزے رکھنا۔ خود فرمایا کہ ہمیں مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور خود اپنے پاس مطلقاً مال ہی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، حالانکہ سب کچھ تھا آپ کے پاس، سارا خیرات فرما دیتے، فقر کو اختیار فرمایا۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ترکے میں وراثت جاری کی اور اپنا تمام ترکہ صدقہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح یہاں پر مسلمانوں کو فرمایا کہ تم اگر 1 سے زائد نکاح کر سکتے ہو، عدل و انصاف کر سکتے ہو تو 4 رکھو، 4 تک کر سکتے ہو، 4 تک تمہیں اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہے تو پھر تم ایک پر قانے رہو، قناعت کرنے والے رہو۔ لیکن خود آپ نے 9 ازواج مطہرات، جب وقت وصال آپ کے یہاں حجر اقدس میں 9 ازواج مطہرات تھیں، آپ نے 9 ازواج کے درمیان عدل کر کے دکھایا، عدل و انصاف کر کے دکھایا، اور ایسا عدل و انصاف کہ ہر زوجہ محترمہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی گالم گلوچ نہیں فرمائی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے نا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا نا زملونی زملونی، اور پھر پورا واقعہ اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرما سکتا، پریشان نہیں فرما سکتا۔ کیوں؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا، یتیموں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ہر نیک کام آپ کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں فرمائے گا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو کوزے میں بند فرما دیا۔ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ پورا قرآن ان کا اخلاق ہے، پورا قرآن ان کا اخلاق ہے۔ تو یہ ہے کہ تیسری خصوصیت کہ آپ جس چیز کا حکم دیتے خود اس پر عمل فرماتے اور زیادہ عمل فرماتے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی اثر آفرینی تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے انبیاء سابقین کے مقابلے میں تبلیغ کا سب سے کم وقت پایا۔ نوح علیہ السلام تو 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، سب سے کم عرصہ اگر کسی کو ملا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی کل ملا کر 63 یعنی 40 سال کو آپ ہٹا دیں تو کل ملا کر 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 23 سال آپ نے جو تبلیغ فرمائی سب سے زیادہ اپنے پیروکار چھوڑے۔ اللہ اکبر، آپ نے خود فرمایا کہ اہل جنت کے 120 صفحے ہیں، ان میں سے 80 اس امت کی صفحے ہوں گی اور باقی 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، دوسرے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی۔ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ انبیاء سابقین کی تبلیغ سے انسان بھی بمشکل مسلمان ہوئے،
نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ 72 یا 73، ایک روایت ہے کہ 71۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے حواری تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ لیکن آپ کی تبلیغ سے، اوروں کی تبلیغ سے انسان بمشکل مسلمان ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے انسان مسلمان ہوئے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی مسلمان ہوئے، اور نہ صرف جنات بلکہ گو اور ہرنی نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا، یہاں تک کہ شجر اور حجر آپ کو سلام عرض کیا کرتے تھے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں ساتھ تھا تو درمیان میں جو درخت آتا، جو پتھر آتا، تو وہ ساتھ و سلام پڑھ رہا ہوتا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر۔ ایک آفتاب طلوع ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئے ہیں، اور ہر طرف آپ نے اجالا فرما دیا، اندھیروں کو دور فرما دیا۔ آج دنیا میں کسی نبی کے پیروکار اپنے نبی کی صحیح تعلیم پر نہیں ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انجیل میں تغیرات، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اصل تعلیمات باقی نہیں، آل یہود کی اصل تعلیمات باقی نہیں، صرف آپ کی امت ہے جو آپ کی اصل تعلیمات پر قائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک اور صفت بیان فرمائی، اور وہ صفت کیا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا، یہ 7ویں صفت ہے، 7ویں صفت ہے۔ اچھا جی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جن پاک چیزوں کو انہوں نے اپنی خواہش سے حرام کر لیا ان کو یہ نبی حلال فرمائے گا، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے اپنی مرضی سے حلال کر لیا ان کو یہ نبی حرام کرے گا۔ اس کا معنی یہ کہ جو پاک چیزیں بنی اسرائیل پر بطور سزا حرام کی گئی تھیں ان کو یہ نبی حلال کر دے گا۔ مثلاً حلال جانوروں کی چربی اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کر دے گا، مثلاً خون، مردار جانور اور شراب وغیرہ، جو چیزیں حرام ذریعہ آمدنی سے حاصل ہوں ان کو بھی حرام کر دے گا، مثلاً سود، رشوت اور جوا وغیرہ۔ اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لا علمی کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا، اپنا کام کر دیا، بس اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط پیغمبر تھے، اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں تھا، تو میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ تو ہم قرآن کی بات مانیں یا آج کل کے کسی مولوی صاحب کی بات مان لیں؟ ظاہر میں قرآن کی بات ماننی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ شارع کا منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کی عطا سے یہ منصب حاصل ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر حلال فرمائے گا، نہیں، یہ نبی کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، اس کو رب تعالیٰ نے یہ جو ہے اتھورائز کیا ہے کہ وہ صرف پیغمبر بن کر نہیں آیا، وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرنے کے لیے بھی آیا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، تمہیں پاکیزہ صاف ستھرا فرما دے گا۔ تو یہ جو منصب نبوت ہے، اس کے جو بہت سے کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا۔ اچھا، میں اس میں ایک ہی چیز بھی کہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن، ٹھیک ہے نا جی، حدیث کوئی اس میں ایسی ضرورت ہے؟ قرآن جب ہمارے پاس ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4604 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی ایک مثل دی گئی۔ سنو، ان قریب ایک شخص اپنے تخت پر سیر ہو کر بیٹھے گا، وہ یہ کہے گا کہ اس قرآن کو لازم رکھو، اس میں جو تم حلال پاؤ اس کو حلال قرار دو، اس میں جو حرام پاؤ اس کو حرام قرار دو، بے شک جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہاں پر جو احادیث کریمہ ہے نا، ان کی
جو اتھینٹسٹی ہے اس کو رب کریم یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وحی مطلوع قرآن کی صورت میں ہے اور وحی غیر مطلوع احادیث کریمہ کی صورت میں ہے، دونوں وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جہاں قرآن کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں قرآن اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حلال چیزیں حرام چیزیں، کیا حلال کیا حرام، ہم باہر جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی ملک میں تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ مسلمان کہلاتا تھا، کہ بلکہ وہ مسلمان تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں تو یہ تو شراب بھی پیتے ہیں، یہ تو سود بھی کھاتے ہیں، یہ تو خنزیر بھی کھاتے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز کو منع ہے، یہ کیا بات ہے؟ اچھا، میں اس کو اگر شریعت کے پیرائے میں سمجھاتا نا تو شاید وہ نہ سمجھتا، یا میں قرآن و حدیث سناتا تو وہ نہ سمجھتا۔ میں ایک واقعہ اور بتاؤں آپ کو کہ میں پلین میں تھا تو ایک مسلمان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب کھانا آیا تو کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، مولوی صاحب یہ حلال ہے؟ میں نے کہا بالکل حلال ہے، سبزی ہے، ویجیٹیبل ہے، حلال ہے بالکل۔ لیکن رات میں میری نگاہ جب پڑی تو وہ شراب پی رہے تھے، تو ہمارا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس مسلمان نے جب مجھ سے یہ سوال کیا تو اس کو اکیلے میں نے کہا بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اپنے ماننے والوں سے محبت فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہتا ہے ہاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بعض اوقات بچہ چھوٹا ہے، وہ کڑوی دوا نہیں پیتا، روتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو پلا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ ایک بندہ اس کے ہاتھ پکڑتا ہے، دوسرا اس کا منہ یہاں سے پکڑتا ہے، تیسرا منہ کھولتا ہے، پھر انڈیل دی جاتی ہے۔ اچھا، بچے انجیکشن سے بڑا ڈرتے ہیں۔ اگر بچہ کہے نا کہ بابا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچھا میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں انجیکشن، تو نہیں میں ٹھیک ہوں بالکل، وہ بڑا ڈرتے ہیں۔ تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انجیکشن ان کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، تو لگایا جاتا ہے۔ وہ روتا بھی ہے، چیخے بھی مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کڑوی دوا بچہ نہیں چاہتا، انجیکشن بچہ نہیں چاہتا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس کی اصلاح اسی میں ہے، اس کا فائدہ اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ کہیں پر موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اسے نہیں پتہ وہ کسی خطرناک جگہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے ماں باپ میں سے کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ ایک دم چھلانگ مارتے ہوئے آئیں گے، اسے روکیں گے۔ بچہ کہے گا مجھے وہاں جانا ہے، بچہ ضد کرے گا، روئے گا، آپ کے پاس نہیں آئے گا، ماں باپ کے پاس نہیں آئے گا، لیکن ماں باپ اسے چمٹا لیں گے، اس جگہ سے دور کر دیں گے۔ بچہ روئے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس جگہ جانا ہے، نہیں جانے دیں گے۔ اسی طرح کوئی اگر خوراک بچے کے لیے مضر ہو، کوئی غذا بچے کے لیے مضر ہو، جیسے بعضوں کا بچے کہتے ہیں نا کہ بابا یہ چاکلیٹ کھانی ہے، یہ ٹافی کھانی ہے، یہ کھانا ہے، تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو مضر ہیں تو ماں باپ نہیں کھانے دیتے، بچہ روتا ہے، داڑے مار کے روتا ہے، نہیں کھانے دیتے، تو کیا ماں باپ ظالم ہیں؟ نہیں نا۔ تو ماں سے 70 گنا زیادہ میرا رب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو انسان کے صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے ظاہری ناپاک چیزیں، مثال کے طور پر ظاہری حلال چیزیں۔ اب ظاہری ناپاک چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جتنی بھی جو طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں، صحت کے لیے مضر ہیں، یا آپ کی روحانیت کے لیے مضر ہیں، جسم کے لیے مضر ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کی ہیں۔ اور جو چیز صحت کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے جسم کے لیے، آپ کے وجود کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کی روحانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ رب العالمین نے وہ چیز آپ کے لیے حلال کی ہے۔ وہ کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ ہم تو بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں نا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو چیز انسانی زندگی کے لیے، انسانی وجود کے لیے، انسان کی دنیا کے لیے، انسانی جو ہے وہ انسان کی روحانیت کے لیے جو چیز بھی فائدہ مند ہے، میرے رب تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا، اور جو چیز ان تمام باتوں میں نقصان دہ ہے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔
جی ناظرین و سامعین، ہم مزید عرض کرتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک وقفے کی جانب، تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین و سامعین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ ان ممالک میں کہ جہاں پر لوگ الکولک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شراب پیتے ہیں، وہاں پر بھی دوران ڈرائیونگ آپ شراب کے نشے میں نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو چیک کر لیا گیا اور نشہ ثابت ہوا، وہ آپ کو سزا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ نشے میں ڈرائیو کرے گا تو کہیں ٹھوک دے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اسی لیے ہمیں شراب سے روکا گیا کہ یہ زندگی کہیں ٹھوک دے گا جا کر، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ام الخبائث ہے۔ اگر اس نے شراب پی لی تو اپنے رشتوں کو نہیں پہچانے گا، وہ کام کر بیٹھے گا جو نہیں کرنے والے ہوں گے، وہ فیصلہ کر بیٹھے گا جو نہیں کرنے والے ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے خنزیر ہے، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ تو کیوں؟ یہ وجود کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور آج طبیب بھی، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے نا، خاص طور پر جو جانوروں کے گوشت وغیرہ ہے وہ کھاتا ہے نا، تو اس کا اثر انسانی وجود پر اسی انداز میں ہوتا ہے، اس کی خصلتیں آتی ہیں۔ خنزیر میں کتنی بد خصلتیں ہیں آپ جانتے ہوں گے، پڑھ بھی لیں گے، تو وہ بد خصلتیں انسانی وجود میں بھی آ جاتی ہیں پھر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جڑ سے ہی روک دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں روکا۔ پھر اس کے بعد جو 8ویں چیز ہے، ان سے بوجھ اتارنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے بوجھ اتارے، اللہ اکبر، کتنے بوجھ تھے، کتنی چیزیں تھیں جو پچھلی امتوں پر جو ہے وہ ان کے حوالے سے ان پر وہ بوجھ تھے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزوں کا سلسلہ تھا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا۔ کیا؟ اب میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ، بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ حدیث پہنچی کہ ابو موسیٰ کسی موقع پر، ظاہر ہے کہ کچھ جگہ نہیں تھی، تو ایک بوتل میں پیشاب کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کو جب پیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہیں پر گندگی لگ جاتی نا تو دھونے کا کنسیپٹ نہیں تھا، کاٹ دینا ہے، پاک کرنا ہے تو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، کوئی جگہ ناپاک ہو گئی تو آپ اسے دھو لیجئے۔ اچھا، دھو نہیں سکتے، پانی موجود نہیں ہے، یا بیماری ایسی ہے، یا ٹھنڈک بہت زیادہ کہ ہلاکت کا باعث ہے، تو پھر تیمم کر لیجئے، پاک ہو جاؤ گے۔ یہ آسانی ہمارے لیے کتنا بوجھ اتارا۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ان میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اہل اور مال کے ساتھ گھر سے نکل کر دشمن کے مقابلے کو جاؤ حتیٰ کہ تم سب پر موت آ جائے۔ لیکن آج توبہ کتنی آسان ہے، یعنی گناہ اگر آپ نے چھپ کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لکھا نہیں جائے گا، نہ چہرے بدلیں گے، نہ ماتھے پر لکھا جائے گا، نہ دروازے پر لکھا جائے گا۔ ذرا غور کیجیے کہ دروازے پر بھی لکھا جاتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے، بڑے بڑے متقی جو بظاہر ہیں تو وہ مارے جاتے، اللہ اکبر، ہم جیسے روح سیاہ مارے جاتے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ نے گناہ چھپ کر کیا ہے، اگر چھپ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرتے ہیں، اظہار شرمندگی کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو وہ زمین پر بعد میں آتا ہے، میرا رب کریم اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر مال غنیمت ان پر حلال نہیں تھا، اس کو ایک آگ آ کر جلا دیتی تھی، ہفتے کے دن شکار کرنا ممنوع تھا، گناہگار کو عضو کاٹنا لازم تھا، قتل خطا ہو یا قتل عمد اس میں قصاص لازم تھا، دیت مشروع نہ تھی، تیمم کی سہولت نہ تھی، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری سہولتیں، یہ ساری آسانی ہمیں عطا فرما دی۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کیا بات ارشاد فرمایا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان سے بوجھ کو دور فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی گلوں میں پڑے ہوئے طوق وہ اتارے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے انسان کا غلام تھا، انسان کا غلام بھی تھا، غلامی کا تصور، آقائیت کا تصور، اللہ اکبر۔ اور غلام جو تھے وہ پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے انسان ہو کر اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔
اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر یہ بڑا عظیم کام فرمایا کہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کروا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کیا کرتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ساری خصلتیں، بری خصلتیں نکال کر بت پرستی سے انہیں آزاد کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا۔ وہ سر کہ جن میں بھری تھی ہوائے کبر و غرور، خدا کے سامنے لا کر جھکا دیے تو نے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز ہے۔ پھر اس کے بعد جو نویں صفت کہ ان سے بوجھ اتارنا اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق اتارنا، یہ 9 صفات مکمل ہو گئیں۔ پھر آخر میں فرمائے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کی تعظیم اور توقیر کی اور اس نور کی اتباع کی کہ جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ اس نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بس آخر میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر یہ انتہائی ضروری ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 سے لے کر 9 تک۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور احادیث کریمہ بھی بہت ہے اس میں یہاں پر اخیر میں، کیونکہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا آپ کی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر ہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی ہے، حیات طیبہ میں بھی تھی، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہے۔ آج بھی مزار پر وہی تعظیم اور توقیر ہوگی۔ اسی طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے، اس طرح ان کی آل کی بھی تعظیم اور توقیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر ہے، ان کے ذکر کی بھی اسی طرح تعظیم اور توقیر ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے، اسی طرح ان کی جو احادیث کریمہ ہے، جو فرامین ہے، ان کی بھی تعظیم اور توقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر کیجئے تعظیم اور توقیر کے ساتھ، احادیث بھی جب سنیں تو تعظیم اور توقیر کے ساتھ۔ اور میں اخیر میں یہ بات عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے نا، وہ قرآن مجید کے عمل پر بھی مقدم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 29، کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور میں سانپوں کے بل پر پتہ تھا کہ یہاں سانپ موجود ہو سکتے ہیں، پھر بھی اپنی ایڑی مبارک رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں خلل نہ پڑے، عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، سورج کو غروب ہونے دیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ملا کہ سورج واپس اپنی مقام پر آیا۔ مولا علی نے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن وہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن آپ نے سورج غروب ہونے دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ادب ان کی تعظیم اور توقیر قرآن مجید کے عمل سے مقدم ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہے تو سب کچھ ہے، ان کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بس آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔
اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی پکی اتباع نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. جی ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں کوشچنس کی طرف. تو کسی کا سوال ہو تو کیجیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ ایک سوال ہے کہ یہ ادب کے متعلق جو آج کل محفلوں میں ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں پر ادب کا معاملہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں، جیسے نذرانہ بھی چلتا ہے، وہ سارا بہت اچھاڑ کے بھی ڈالتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ ذرا سا آپ. دیکھیے میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو سننا، ان کی نعتوں کو سننا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. ہم ان کی تعریف نہ سنیں تو کس کی سنیں؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. الحمدللہ. لیکن یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جس طرح تعظیم و توقیر ہے نا، جس طرح ان کا ادب ہے، تو اس طرح جب ان کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کا ذکر مصطفیٰ کا بھی ادب و احترام ہے. تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا تو بالکل آنکھیں بند کر کے، ایک تو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو جھکا کر سنیں، اور گویا کہ ذکر مصطفیٰ سننے میں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر سنیں. تو کیا ہی بات ہے. تو اس طرح سننا چاہیے. اچھا، دوسری بات کہ نعت خواں کی خدمت کرنا. دیکھیں میں خدمت سے نہیں روکتا، کوئی اگر خدمت کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے، ادب و احترام کے ساتھ جائے، ان کو پیش کرے. یہ جو اوپر سے برسانا ہے، یہ چونکہ کسی کی تشبیہ ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس میں جو روپے برساتے ہیں، لٹاتے ہیں، تو نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر اردو کی تحریر بھی ہوتی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ادب و احترام کے منافی ہے. تو ادب و احترام یہ کہ اگر دینا بھی ہے تو آپ ادب و احترام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں جا کر پیش کر دیں. کیا ضروری ہے کہ آپ جب تک لٹائیں گے نہیں، جب تک ریاکاری نہیں کریں گے، جب تک میڈیا پر آپ کی ویڈیو نہیں چلے گی تو تب تک آپ کو چین نہیں آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو آپ جب محبت مصطفیٰ میں کچھ پیش کر رہے ہیں تو محبت مصطفیٰ میں پیش کریں، اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، دھڑکنے جب بنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت فرمایا. ویسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ نماز عصر کی خاص حکمت ہے، اس بارے میں کچھ حکم فرمائیے. جی بڑا ہی ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ ظاہر کہ انسانی فطرت کو جانتے ہیں، تو خاص طور پر فجر کی اور عصر کی بڑی تاکید فرمائی. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پر فرمایا کہ یہ عصر جو ہے، اس کی قرآن کریم میں بھی اشارتاً تاکید آئی ہے، والصلاۃ الوسطیٰ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں آدمی کو نیند پیاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 1-2 بجے سوئے ہیں، ویسے تو جلدی سونا چاہیے، لیکن اگر دیر سے سوئے ہیں تو آپ کیسے اٹھیں گے؟ اور خصوصاً سردیوں کی راتوں میں، سردیوں کی صبح جب کہ سخت سردی ہے تو بڑا بھاری پڑتا ہے نا. تو انسان نیند سے اٹھنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر شیطان بھی تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں انسان عام طور پر بزنس میں مشغول ہوتا ہے، کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اور وقت بھی تھوڑا ہے. سب سے زیادہ کم اسی 2 نمازوں کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان تقریباً 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس طرح ہوتا ہے. تو وقت بھی کم ہے، مصروفیات بھی زیادہ ہے، تو کہیں میرا امتی چھوڑ نہ دے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو خصوصیت کے ساتھ ادا کرو. جی ناظرین و سامعین، پروگرام درس قرآن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل، یہ پروگرام آپ نے دیکھا. اب وقت اختتام کو پہنچا. پھر کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. محمد سہیل رضا امجدی اور دیگر تمام احباب اور ہماری جو QTV کی ٹیم ہے، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اس یقین دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلا ہوں لے کے یہ موتی
در نبی کے لیے کر اہتمام